الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا ادیت زکاۃ مالک فقد قضیت ما علیک، جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں تو آپ نے وہ حق ادا کر دیا جو آپ پر واجب ہے۔ اس لیے صاحب نصاب اور مالداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مالوں کی ضرور زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں چند مسائل یا چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں۔ آج بھی آپ کے سامنے زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے جس بندے یا بندی کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 80.7 گرام 470/9 ملی گرام سونا ہو، اور ان کے پاس سونا کے علاوہ نہ چاندی، نہ مال تجارت، نہ پیسہ، کوئی چیز نہیں ہے، خالص ان کے پاس 80.7 گرام سونا ہو تو ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یا جس بندے یا بندی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یعنی 612 گرام 35 ملی گرام چاندی ہو، اور ان کے پاس چاندی کے علاوہ نہ سونا، نہ مال تجارت، نہ پیسہ، کوئی چیز نہ ہو، ان کے پاس خالص 612 گرام چاندی ہو، ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یا ان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن تجارت کا مال اتنا ہے کہ اس کی قیمت کا حساب لگائیں گے تو وہ نصاب تک پہنچ جائے، تب بھی ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یا ان کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی نہ مال تجارت، لیکن پیسہ اتنا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے، تب بھی ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 4 چیزوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 کیش پیسہ۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہو یا بکریاں ہوں یا کھیتیاں ہوں، اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء سے رابطہ قائم کریں، اور علماء سے رابطہ قائم کر کے اگر کسی کے پاس یہ چیزیں موجود ہوں تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو بہرحال میں نے 4 چیزوں کو بیان کیا، سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش پیسہ۔ اب ان میں سونا اور چاندی میں سے کس کو معیار بنایا جائے؟ اگر سونا کو معیار بنائیں گے تو اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ 80.7 گرام سونا، 1 گرام سونا کی قیمت اگر 3600 روپیہ یا 4000 روپیہ لگائیں گے تو 80.7 گرام سونا کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے بیان فرمایا ہے، غریبوں کا فائدہ سامنے رکھ کر، کہ چاندی کو معیار بنا کر اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ 612 گرام چاندی، 1 گرام چاندی، خالص چاندی، پیور چاندی، تو 1 گرام چاندی 40/3 روپیہ ہے، تو 612 گرام چاندی کی قیمت 20.6000 روپیہ ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا جس کے پاس تقریباً 26,000 روپیہ یا 26,000 روپیہ کی چاندی یا 26,000 روپیہ کا سونا یا 26,000 روپیہ کا مال تجارت موجود ہو، ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے،
ان لوگوں کو چاہیے اپنے مالوں کا حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ان لوگوں کو کسی اور سے زکوٰۃ لینا حرام ہے، بلکہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سمورہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان یامرنا ان نخرج الصدقہ من الذی نعد للبیع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ان چیزوں کی بھی زکوٰۃ ادا کریں جو چیزیں تجارت کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا جو چیزیں تجارت کے لیے رکھی گئی ہیں، بزنس کے لیے بیچنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے اسلامی کیلنڈر کا خیال کرنا چاہیے، انگریزی کیلنڈر کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی سال کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، اپنی زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے تاریخ کو معیار بنانا چاہیے، مہینے کا نہیں۔ مثال کے طور پر رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کی تاریخ بھی متعین کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کی 10 تاریخ کو زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو ہر سال آپ کو رمضان میں 10 تاریخ کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دینا بہتر اور افضل ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر کا خیال کرنا اور اسی طرح تاریخ کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی کہا کہ سونا اور چاندی، تو عورتیں جو زیورات سونا چاندی خرید کر رکھتے ہیں، چاہے وہ زیورات استعمال کریں یا نہ کریں، ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس لیے کہ بعض علماء، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو زیورات عورتیں استعمال کرتی ہیں ان زیورات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک چاہے وہ زیورات استعمال کریں یا نہ کریں، ہر قسم کے زیورات پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ سیدنا زینب رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یا معشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنکن اکثر اہل جہنم یوم القیامہ، کہ اے عورتوں خیرات کرو خواہ تمہارے زیورات میں سے ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد شریف کی ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ہاتھوں میں ایک زیور پہنی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں میں یہ زیور دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ زیور اس لیے بنوائی ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے لیے مزین بنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہوا حسبکی من النار، یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہ زیور کافی ہے، جہنم میں جانے کے لیے یہ زیور تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تم اس زیور کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو اس کے ذریعے سے جہنم کا عذاب ثابت ہو جائے گا۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلا کہ جو زیور عورتیں استعمال کرتی ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس لیے ضرور ان زیورات کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 80.7 گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا مال تجارت یا کیش پیسہ 26,000 روپیہ کسی کے پاس ہو
یا 26,000 روپیہ کا چاندی یا سونا یا مال تجارت ہو تو ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ان کو ضرور زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید مسائل آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ سمجھنے کی اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے شیئر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔